اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون صدق اللہ العظیم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے، تم مجھ سے کہتے ہو یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ۔ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرا اختیار ہے؟ کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق۔ میں نے الوہیت میں داخل ہونے کا کب دعویٰ کیا؟ میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، عام انسان ہوں، بشر ہوں، مجھ پر وحی آئی ہے، مجھے مامور کیا گیا ہے کہ تمہیں متنبہ کر دوں، وہ کام میں کر رہا ہوں۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، میرے اختیار میں ہیں۔ ولا اعلم الغیب، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم مجھے حاصل ہے۔ ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے یا کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی کہ جو مجھے طرف وحی کی جا رہی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہیے تو پھر اب برابر ہو جائیں گے دیکھنے والے اور اندھے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم تفکر نہیں کرتے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ وانذر به، اب پھر یہاں به پر زور دے رہا ہوں میں۔ اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیجئے، آپ کا کام انذار ہے، تبشیر ہے۔ اوپر آ چکا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین، پہلے آ چکا ہے اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہاں پھر آیا وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لے جائے جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں بھی بہت کم لوگ تھے کہ جو بعث بعد الموت کے منکر تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہے قیامت ہے، اٹھیں گے اپنے رب کے پاس جائیں گے، لیکن وہاں ہمارے چھڑانے والے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا، نہ کوئی حمایتی نہ سفارش کرنے والا۔ اپنی ان مغالطوں کو رفع کر لیں، ان غلط فہمیوں کو رفع کر لیں۔ لعلہم یتقون، شاید کہ ان میں تقوی پیدا ہو جائے، شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ خوف پیدا ہو جائے۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور وہ اس کی چہرے کی طالب ہیں، اس کی رضا کے جویا ہیں۔ یہ اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، خاص طور پر حضرت نوح کے ساتھ بھی، کہ جو بڑے بڑے سرداران ہوتے تھے قوم کے، وہ کہتے تھے کہ اے نوح ہم تو تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں بات کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی آئیں تمہارے پاس، تمہاری محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کمی کاری ملازم گھٹیا لوگ، اب ہماری شایان نشان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ یہی بات حضور سے کہتے تھے کہ آپ آتے ہیں آپ کے پاس بات سمجھنے کے لیے، یہ آپ کے گرد جو جمگھٹا لگا رہتا ہے یہ ہمارے غلام لوگ ہیں، یہ ہمارے جو ہے معاشرے کے پست طبقات ہیں، یہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے شایان نشان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں آپ سے بات کریں۔ اس پر جواب دیا جا رہا ہے اے نبی آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لیں، آپ خام خواہ اپنے ان ساتھیوں کو، چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ پست طبقات سے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اور وہ اس کے چہرے، اس کے روح انور کے طالب ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشی چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں جو ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تج دی ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کا ان کے اوپر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے، یعنی یہ کہ یہ تو ہر شخص کو اپنی کمائی کرنی ہے، آپ کے ذمہ آپ کا فرض ہے، آپ کرتے جائیے۔ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا حساب بھی اللہ لے لے گا، جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کا حساب بھی لے لے گا، ہر ایک کو اس کے طرز عمل کے مطابق وہ بدلہ دے دے گا۔ نہ آپ ان کی طرف سے جواب دہ ہیں، نہ یہ آپ کی طرف سے جواب دہ ہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ، تو اگر خدا نہ خواستہ بالفرض آپ ان کے دباؤ میں آ کر اگر انہیں دور کر دیں اپنے سے، دھتکار دیں، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔
وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے۔ حق کہہ رہا ہے ایک شخص لیکن ہے مفلس، اب وہ دولت مند جو ہے وہ مسکرائے گا، اس کو دیکھو یہ مجھے سمجھانے آیا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جوتیاں پٹخارتا ہوا آ گیا مجھے سمجھانے کے لیے، اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا۔ حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط۔ اس طرح ہم آزمائش کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام و احسان ہوا ہے ہم میں سے؟ اللہ کا احسان ہم پر ہوا ہے، دولت مند ہم ہیں، سردار ہم ہیں، چودراٹیں ہماری ہیں، حویلیاں ہماری ہیں، یہ جو ہیں گرے پڑے طبقات کے لوگ، کیا یہ ہیں کہ جو اللہ کا احسان اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے؟ یہ کہا کرتے تھے مکے کے لوگ بھی کہ اگر قرآن اللہ نے بھیجنا ہی تھا، کتاب نازل کرنی تھی، نبوت دینی تھی، تو کوئی رجل من القریتین عظیم، یہ جو دو شہر ہیں مکہ اور طائف، بڑے بڑے چودھری ہیں، سرمایہ دار ہیں، بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، ان میں سے کسی کے پاس بھیجتا۔ مکے کا یتیم جس کے پاس کوئی دولت نہیں، بچپن مفلسی میں گزرا ہے، سخت مشقت کے اندر جو ہے جوانی کا دور گزرا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی منصب نہیں، قریش کا کوئی عہدہ حضور کے پاس نہیں تھا، کوئی منصب نہیں تھا، کوئی آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا، آپ تو پیدا ہی ہوئے ہیں یتیم، تو اس اعتبار سے کیا یہی رہ گیا تھا اللہ کے لیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے کہ جو واقعتاً اس کا شکر کرنے والے ہیں؟ ایک اور جگہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اسے اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے، کس میں اس کی صلاحیت ہے۔ جیسے طالوت کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے سرداری، جبکہ ہمارے پاس دولت ہے، اس کے پاس دولت نہیں، لم یؤت سعۃ من المال، تو کہا گیا تھا اسے جسم اور علم کے اندر اللہ نے بسطہ یعنی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے نبی اس کے برعکس یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ دھتکار دیں ان کو، اس کے برعکس آپ کی روش کیا ہونی چاہیے ان غرباء اور فقراء کے لیے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان کو سلام کہا کیجئے اور ان کو خوشخبری دیا کیجئے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور تمہارے لیے خاص رحمت کا مظہر کیا ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کسی وقت کوئی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے، جذبات میں آ کر، ناواقفیت سے، جہالت میں، ثم تاب من بعدہ، پھر اگر وہ فوراً توبہ کر لے گا، وہ اصلاح اور اصلاح کر لے گا، فانہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ تمہارے لیے مزید خوشخبری ہے، تہنیت اللہ کی طرف سے، قل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم۔ وکذالک نفصل الآیات، آگے محذوف ہے لفظ لیتفکروا بہا ولتستبین سبیل المجرمین، اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ان پر غور کریں، تفکر کریں، اور جب غور کریں گے، تفکر کریں گے، تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ واقعتاً مجرموں کا راستہ ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یہ لات عزیٰ منات ان کو میں نہیں پکار سکتا، مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے تو حکم دیا گیا ہے لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ قل لا اتبع اہواءکم، اور کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، قد ضللت اذا، اگر ایسا کروں گا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت والوں میں۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اب اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں، میں جس راستے پر چل رہا ہوں روشن راستہ ہے، میں اس کا باطن بھی جانتا ہوں، اس کی حقیقت بھی مجھ پر منکشف ہے۔ اور یہ بینہ اصل میں کیا ہے، یہ جا کر آگے سورہ ہود میں یہ بات زیادہ کھلے گی کہ بینہ جو ہے وہ ایک عام انسان کے لیے دو چیزوں سے بنتی ہے، فطرت سلیمہ، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا آپ سے، فطرت سلیمہ، عقل سلیم، اس سے انسان ایک حد تک آ گیا، پھر اللہ کی وحی جو آئی اس نے تصدیق کر دی، یہ بینہ بن گیا۔ اب اسی معنی میں پھر رسول
اور پھر اللہ کی وحی مل کر بینہ بن جاتے ہیں. وہ لوگوں کے حق میں بینہ، اور خود اپنے حق میں بینہ کیا ہے؟ آپ کی اپنی فطرت سلیمہ، عقل سلیم، اور اس پر پھر وحی کی توثیق. وحی نے آ کر ان کو اجاگر کر دیا، ان حقائق کو جن تک آپ اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں پہنچ چکے تھے. قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے میں کوئی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں. تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو، مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو، میں تو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. وہ جلدی مچاتے تھے، لے آئیے عذاب. بہت سن چکے ہم، کان پک گئے سن سن کر ہمارے، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب. کہاں ہے وہ عذاب؟ کہاں رکا ہوا ہے؟ 10 برس ہو گئے. میرے پاس نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. وہ عذاب بھی آئے گا، اللہ کے فیصلے سے آئے گا، جب وہ چاہے گا آئے گا. ما عندی ما تستعجلون بھی، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے. یقص الحق، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے. وہ خیر الفاصلین، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. قل لو ان عندی ما تستعجلون به، اب اس میں وہ تلخی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ تم جو تنگ آ گئے ہو میری باتیں سن سن کر، میرے اندر بھی تمہاری جانب سے بیزاری پیدا ہو چکی ہے. قل لو ان عندی ما تستعجلون به، کہہ دیجئے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا، میرے اختیار میں ہوتا، میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا. میں تمہیں ابھی مزید مہلت نہ دیتا. تم اگر تمہارے کان پک گئے تو میں بھی تنگ آ چکا ہوں. میرے بھی اب جو ہے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایک حد کو پہنچ چکا ہے. لقضی الامر بینی و بینکم، میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. واللہ عالم بالظالمین، اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیب، اسی کے پاس ہے خزانے غیب کے. یہ مفاتح جو یہاں جمع آیا ہے تو مفتاح کہتے ہیں کنجی کو، اس کی جمع بھی ہے، اور مفتاح کہتے ہیں اس کو جس سے کھولا گیا، یعنی خزانہ. یہاں پر مفتاح کی جمع ہے یہ مفاتح. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیب، اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں. لا يعلمها الا هو، کوئی جانتا ہی نہیں ان کو سوائے اس کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہیں گرتا کوئی دانہ نہ زمین کی تاریکیوں میں، وہ دانہ گھستا ہے زمین کے اندر بیج کی شکل میں. ولا رطب، نہ کوئی ہری چیز تر و تازہ، ولا یابس، نہ سوکھی چیز، الا فی کتاب مبین، ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہے. یہ کتاب مبین اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم قدیم جس میں کہ ہر شے موجود ہے. ما کان و ما یکون، آن واحد کی طرح. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اب یہ لفظ یہاں پر آ گیا ہے، وہ جو قادیانیوں کے ساری خباثت کا توڑ جو ہے، وہ جو میں نے وضاحت آپ کو بیان کی تھی کہ وفا یوفی یتوفا، اب یہاں آ گیا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت. کیا وفات دیتا ہے؟ کیا انسان مر جاتا؟ نہیں، جان تو رہتی ہے، شعور نہیں رہتا. میں نے کہا تھا 3 چیزیں ہیں، جسم ہے، جان ہے، جان میں شعور ہے. بڑا پیارا ایک شعر ہے فارسی کا، جان نہاں در جسم او در جان نہاں، جسم کے اندر تو پنہا ہے جان، جان میں وہ پنہا ہے. 3 چیزیں ہو گئیں. یہاں اس شعر میں وہ سے مراد کچھ اور ہے، اس وقت میں اس پر نہیں جاؤں گا، لیکن 3 چیزیں سمجھ لیجئے. جان نہاں در جسم، جسم کے اندر جان پنہا ہے. او در جان نہاں، وہ جان میں نہا ہے. اے نہا اندر نہا ہے جانے جان، یہ پھر کسی اور جگہ پر پڑھیں گے اس شعر کو انشاءاللہ. اب سمجھ لیجئے ایک جسم ہے، جسم میں جان ہے، جان میں شعور ہے، اصل شے تو شعور ہے. لہذا نیند میں صرف شعور لے گئے، موت ہوئی تو شعور بھی لے گئے، جان بھی لے گئے، اور عیسیٰ کو لے گئے، شعور بھی لے گئے، جان بھی لے گئے، جسم بھی لے گئے. تو توفع جو ہے کل کا کل پورے طور پر ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. ہمارا توفع یا توفی جو ہوتا ہے وہ تو ادھورا ہوتا ہے، جسم یہیں رہ جاتا ہے، جان اور شعور چلا جاتے ہیں، اور نیند میں شعور چلا گیا. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہی ہے جو تمہیں وفات دے دیتا ہے، قبضے میں لے لیتا ہے، يَتَوَفَّاكُم رات کے وقت، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو دن کے وقت.
ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ دوبارہ اگلی صبح کو پھر تمہیں اٹھا دے گا، لیقضی اجل مسمی، تاکہ وہ تمہاری جو مہلت ہے وہ پوری ہو جائے۔ یعنی روزانہ ایک طرح سے ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ آدھی موت تو ہے، نیند کسے کہتے ہیں؟ آدھی موت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دعا ہے صبح کو اٹھنے کے وقت کی، جو مسنون دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی۔ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، اور اسی طرح اٹھنا ہے اللہ کی طرف۔ یہ بڑا ایک عجیب نقطہ ہے، اس کو ذہن میں اس کو اپریشیٹ کیجئے۔ جو شخص صبح آنکھ کھلتے ہی جس کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہوں، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کی زبان پر یہی ترانہ خود بخود آ جائے گا، اس وقت ہوگا وہ 100% درست۔ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کیونکہ عادت پڑی ہے، ہمیشہ کہا ہے، جیسے ہی شعور آیا الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، تو یہ وہ ترانہ جو ہے جو کہ باعث بعد الموت کے وقت ہماری زبان پر ہوگا، اس کا ریہرسل ہے جو آپ روزانہ کریں گے اگر یہ عادت پختہ کر لیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم، پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر، یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے اس صورت کے اندر، اللہ پوری طرح غالب ہے، قابو یافتہ ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتے باڈی گارڈ کی حیثیت سے موجود ہیں، اس لیے کہ جب تک اللہ نے اجل معین رکھی ہوئی ہے اس وقت تک تو زندہ رکھنا ہے۔ وہ زندہ رکھنے کے لیے حفظہ، حفاظت کرنے والے نگہبان، وہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، بس اوقات تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی ایسے سناٹے سے آپ کے ساتھ سے گزری ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی نے ہاتھ دے کر آپ کو بچایا، ورنہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو کوئی ہے، جب معلوم ہے کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو بچانے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، توفته رسلنا، اب یا پھر توفا آ گیا، اب یہاں پہ شعور اور جان دونوں جائے گا۔ توفته رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جو حکم آیا اور جب آیا۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اب اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق، سچا۔ الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ، فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، حاکمیت اسی کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہ دوسری مرتبہ آیا یہاں۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے، یعنی اسے دیر نہیں لگے گی۔ اس کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ کوئی بہت ہی سپر کمپیوٹر جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا، ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے اندھیروں میں سے، وہ تاریکی کے ہوں یا سمندر کے۔ سمندر میں گھپ اندھیرا ہے، کشتی چل رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر بادل بھی ہیں، اب اس وقت انسان کو کچھ نہیں سوچتا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا، کون تمہیں پھر بھی بچاتا ہے وہاں؟ من ینجیکم۔ اسی طرح کوئی قافلہ ہے، بھٹک گیا ہے، اندھیری شب ہے، جدا اپنے قافلے سے ہے تو اب یہ کہ اندھیرے کے اندر بھٹک رہا ہے، نہ دائیں کا نہ بائیں کا پتہ نہیں، ہر درخت معلوم ہوتا ہے کوئی آسیب ہے، کوئی بھوت ہے جنہیں چلا آ رہا ہے، پھر بھی اللہ بچاتا ہے تمہیں۔ من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا، اس وقت تو تم پکارتے ہو اللہ کو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے اور دل ہی دل میں خفیہ خفیہ، اے اللہ بچا دے، اے اللہ اس وقت کو راستہ بنا دے، کوئی دستگیری ہو جائے، کسی طرف سے روشنی ہو جائے۔ لیکن انجانا من ہذہ، اور کہتے ہو تم دل میں اگر اللہ نے ہم کو اس سے بچا لیا، نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، پھر تو اب باقی زندگی تو بالکل اللہ کے شکر گزار بندے بن کر ہم گزار دیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ تعالیٰ پھر نجات دیتا ہے تمہیں اس سے، ومن کل کرب، اور ہر کرب سے، ہر تکلیف سے، ثم انتم تشرکون، پھر اس کے بعد تم آ کے پھر شرک شروع کر دیتے ہو، پھر تمہیں اپنی دیویاں دیوتا، اپنے آلہہ، اپنے چودھری، اپنے سردار یاد آ جاتے ہیں۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے
کہ عذاب الہی کی کئی قسمیں ہیں، 3 قسمیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سے، آسمان کا ٹکڑا گر جائے، کوئی میٹیورائٹ گر جائے، جو بعض خبریں آتی رہتی ہیں کوئی آ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر تحلیل ہو جاتا ہے کہیں، جو بھی اوزون لیئر ہے یا کچھ اور ہے بچت ہے، لیکن یہ کہ اگر اللہ چاہے تو جہاں آسمان پر سے کوئی عذاب بھیج دے آپ کے اوپر، او من تحت ارجلکم، یا آپ کے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے، شق ہو جائے، زلزلہ آئے، زمین دھنس جائے، یہ بھی ہوتا ہے، خسف ہوں گے قیامت سے پہلے، بڑے بڑے 3 خسف ہونے ہیں جن کی خبر دی گئی ہے احادیث کے اندر، بڑے بڑے ٹکڑے زمین کے دھنس جائیں گے اندر۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، یہ 2 شکلیں ہو گئی، اوپر سے یا قدموں کے نیچے سے، او يلبسكم شيعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ويذيق بعضكم بعض بعض، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ اب لڑو آپس میں، پرانے اور نئے سندھی لڑو آپس میں، پنجابی اور اردو بولنے والے لڑو، اور بلوچ اور پختون لڑو، مارو ایک دوسرے کو۔ اللہ تعالیٰ کو نہ آسمان کو تکلیف دینے کی ضرورت کہ اس کا کوئی ٹکڑا گرائے، نہ زمین کو کوئی مشقت دینے کی کہ وہ پھٹے، کوئی ضرورت نہیں، آپس میں تقسیم ہو جاؤ گے، گروہ بندی ہو جائے گی، شیعہ سنی کو مارے اور سنی شیعہ کو مارے۔ یہ جو ہے یہ عذاب الہی کی بدترین شکل ہے جو آج مسلمانان نے پاکستان پر مسلط ہے۔ وہ کبھی ایک قوم ہوتے تھے، ہندو کا جب مقابلہ تھا ایک قوم تھے، اور اب وہ قوم جو ہے قومیتوں میں، عصبیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں۔ تصریف کہتے ہیں آیات کو گھمانا، ایک ہی بات کو اسلوب بدل بدل کر، انداز بدل بدل کر، ترتیب بدل بدل کر لانا۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اے نبی آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا۔ بہی مراد قرآن، یعنی میں نے عرض کیا کہ اس صورت کیا یہ عمود، حصی معجزہ کوئی نہیں دکھائیں گے، اصل معجزہ محمد کا یہ قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے بہی 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 اس کی تکرار اس میں کثرت سے ملے گی۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ قرآن الحق ہے، لیکن اے نبی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ان سے کہہ دیجئے میں اب تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کب اللہ کے عذاب کا بند جو ہے وہ کھل جائے اور تمہارے اوپر وہ عذاب ہلاکت جو ہے وہ آ جائے۔ لِكُلِّ نَبَوْ مُسْتَقَرٌ، كُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر، ہر بڑی بات کے لیے وقت معین ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، میں نہیں کہہ سکتا، جیسے کہ سورہ انبیاء میں فرمایا وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں یہ نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے، ٹائم ٹیبل اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اگر تمہاری روش یہی رہی تو عذاب آ کر رہے گا۔ بسوف تعلمون، اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، یہ وہ آیت آ گئی جس کا حوالہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں آیا تھا کہ تمہیں پہلے ہدایت دی گئی تھی کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات کا استہزاء کر رہے ہیں، تبصر کر رہے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھو مت، اٹھ کر چلے جاؤ، کم سے کم یہ کہ ایک پروٹیسٹ میں واک آؤٹ تو وہاں سے ہو جائے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں خوض، مین میخ نکال رہے ہیں۔ دیکھیے اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں غور و خوض، بڑا غور و خوض ہو رہا ہے، بہت غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ یہ دونوں لفظ جو عربی زبان کے بہت قریب کے ہیں، غور کے معنی، غور اچھے معنی میں آتا ہے اور خوض برے معنی میں آتا ہے۔ صحیح چھان پھٹک کرنا اور غور کرنا، اس کے ما لہو ما علیہ، فار کیا ہے، اگینسٹ کیا ہے، یہ مثبت انداز میں یہ ہے غور۔ خوض ہے مین میخ نکالنا، اس کے اندر جو ہے بال کی کھال خام خواہ کو اتارنا، یہ کوشش ہے، یہ خوض ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جبکہ وہ ہماری آیات میں اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہوں تو جب تم دیکھو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کرو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے، کسی اور مذاق میں، ٹھٹے میں، پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے، تم بیٹھے ہوئے تھے وہاں گفتگو شروع ہوئی، کچھ دیر تک تمہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ تم اس کام میں لگ گئے ہیں، تو تمہیں یاد نہیں آیا، لیکن فلا تقعد بعد الذکر، جب یاد آ جائے تو مت بیٹھو ان کے ساتھ، مع القوم الظالمین، ان ظالموں کے ساتھ، پھر وہاں سے واک آؤٹ کرو احتجاجاً،
اور پھر یہ البتہ منتظر رہو، چونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے پھر تمہیں آنا ہے، تو قالوا سلاما، علیحدہ بھی ہو تو وہ لٹ مار کے نہ ہو، بلکہ یہ کہ اٹھو وہاں سے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور یقیناً جو لوگ اللہ کی تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ولکن ذکریٰ لعلہم یتقون، لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، اور چھوڑو ان کو، دفع کرو، نظر انداز کرو، ان سے آپ نظر پھیر لو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور کود بنا لیا ہے، کھیل، ہنسی مذاق، ٹھٹا۔ بہت سے لوگ اب بھی مل جائیں گے آپ کو دین کے معاملے میں کبھی سنجیدہ ہوتے ہی نہیں، دین کی بات اگر شروع ہوگی تو وہ اسے استہزاء میں، تمسخر میں، ٹٹ بٹس میں، انیکڈوٹس میں، یہ واقعات یوں ہو گیا تھا، یہ ایسا تھا، اس میں اس کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں گے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو تو اصل میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے، ساری توجہات ادھر ہیں، بھاگ دوڑ اس کے لیے ہے، زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، مال جمع کرنا ہے، حلال سے ہو حرام سے ہو، ساز و سامان کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اب پھر بہی کو نوٹ کیجئے، تذکیر کیجئے، اس کے قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے، جیسے کہ سورہ قاف کی آخری آیت ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے اس شخص کو کہ جس کے اندر کچھ خوف ہے اللہ کے وعدے کا اور اللہ کی وعید کا۔ تو یہاں بھی آیا کہ آپ ان کو چھوڑیے، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اس قرآن کے ذریعے سے انہیں تذکیر کرائیے، یاد دہانی کرائیے کہ مبادا کوئی شخص گرفتار ہو جائے اپنے کرتوتوں کے عوض، وہ وقت نہ آ جائے کہ تم اپنی رنگ رلیوں اور کرتوتوں کے عوض رہن رکھے جاؤ، گرفتار ہو جاؤ۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ کے مقابلے میں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی ولی اور نہ شفیع۔ دیکھیے دوسری مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل شفیع کی آیت الکرسی کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، کوئی شفاعت نہیں۔ البتہ ہے ایک شفاعت کا، ایک شفاعت حقہ کی ایک حیثیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی شرائط ہے، اس کی لیمٹس ہیں۔ اگر ان شرائط اور لیمٹ سے آزاد کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ شفاعت کا جو تصور ہے ایمان بالآخرت کی نفی کر دے گا، پھر کوئی فائدہ ہی نہیں، ڈر کا آئے گا۔ جب چھڑوانے والے ہیں جو چاہو کرو، جو بھی کچھ ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، شرابی ہیں، زانی ہیں، بدماش ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، حرام خور ہیں، غبن کرتے ہیں، جو بھی کچھ ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، تو اگر تو اسی پر کوئی معاملہ طے ہونا ہے تو خام خواہ کاہے کو آدمی ہاتھ روکے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ پھر تو جو عیش کر سکتے ہو کرو، جہاں ہاتھ پڑتا ہے کیوں روکتے ہو؟ تو سیدھی سیدھی بات ہے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل کل عدل، یہ وہی عدل آ گیا، اور اگر فدیہ دینا چاہیں کل کا کل فدیہ، لا یؤخذ منہا، نہیں قبول کیا جائے گا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، جو یہ 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ لوگ تو اب گرفتار ہو چکے ہیں اپنی کرتوتوں کے عوض، اب یہ رہن ہے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے تو ہے پینے کے لیے تو کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ یہ بت کیا نفع پہنچائیں گے تمہیں، کیا نقصان پہنچائیں گے؟ خود اپنی حفاظت کر نہیں سکتے، اپنی مکھیاں اڑا نہیں سکتے، ان کو پکارتے ہو، ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، ان کو متھے ٹیکتے ہو۔ اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، خیر بت کی بات تو ہو گئی بہت ہی واضح، باقی بھی اس کائنات کے اندر کوئی کسی کے لیے نہ خیر کے پر قدرت رکھتا ہے نہ شر پر، الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ یقین ہو جائے تب توحید مکمل ہوگی، پھر کس کے سامنے آدمی سر جھکائے خام خواہ، کس کے آگے اپنی عزت نفس پیش کرے، اس کا دھیلا کرے؟ کسی کے ہاتھ میں اختیار ہے ہی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ نوجوان اس بات کو اچھی طرح جان لے،
اگر تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور تمام انسان چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو پھر یک درگیر و محکم گیر پکارو اللہ کو، کسی اور کو پکارنے کا، کسی اور سے سوال کرنے کا، کسی اور سے ڈرنے کا، کسی اور سے التجائیں کرنے کا، کسی اور کا استغاثہ کرنے کا، دہائی دینے کا کیا فائدہ؟ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم جو ہے اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں بعد اذ ہدانا اللہ، جبکہ ہمیں تو اللہ نے ہدایت دے دی ہے. کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، کیا اس طرح کے آدمی ہم بن جائیں کہ جن کو شیاطین نے، جنوں نے کسی جنگل میں بیابان میں اس کی مت مار دی ہو، راستہ بھلا دیا ہو، اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، ہیں اس کے ساتھی جو اس کو پکار رہے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، ہدایت کی طرف آؤ، ہمارے پاس آؤ. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ نقشہ کھینچ دیا گیا ہے جماعتی زندگی کی کتنی برکت ہے. آپ اکیلے ہوں، کہیں بھٹک گئے ہوں، تو پھر یہ کہ آپ کے لیے سیدھے راستے پر آنا بہت مشکل ہو جائے گا. جماعتی زندگی ہے، ساتھی ہیں، جس کو کہا ہے سورہ توبہ میں کونوا مع الصادقین، معیت اختیار کرو، رہو ساتھ سچوں کے. کسی وقت ہوتا ہے انسان کو کوئی ایسی آزمائش پیش آ گئی ہے، اس کا دماغ چکرا گیا ہے، گھوم گیا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، راستہ نہیں نکل رہا، مشکل بڑی آ گئی ہے. ایک طرف حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ دباؤ کو بہت پڑ رہا ہے، گھر والوں کا پڑ رہا ہے، بچوں کا پڑ رہا ہے، بیوی کا پڑ رہا ہے، راستہ غلط ہے. اس میں یہ ہے کہ ایسے وقت میں بسا اوقات پھر اگر رفقا ہیں، ساتھی ہیں، آپ کے کامریڈز ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، اس کے ساتھ وہ پکارتے ہیں، ساتھ ہاتھ جو ہے آپ کا تھام کر آپ کو سہارا دیتے ہیں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یقیناً ہدایت کہہ دیجئے اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی تابع داری اختیار کریں اور فرما برداری اختیار کریں. وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس کا اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کی طرف کہ تمہیں جمع کر دیا جائے گا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ. یہاں حق کے کیا معنی ہے؟ ود اے پرپس، یہ بیکار نہیں ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا. سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی جو وہ دعا ہے، بلکہ باطل کے مقابلے میں کیا حق. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا، وہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ جب وہ چاہے گا اس کائنات کو لپیٹ بھی دے گا. اسی نے بنایا ہے حق کے ساتھ، اور اس کو اسی کے حکم سے لپٹ جائے گی. آگے چل کر آئے گا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم تمام خلاؤں کو اور فضاؤں کو اور آسمانوں کو، ان سب کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ تم کتابوں کا تومار لپیٹ لیتے ہو. والسماوات مطویات بیمینہ، تمام یہ خلا اور سما یہ سب اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. قولہ الحق، اس کا فرمانا ہی حق ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ صرف اس کا کہہ دینا کن، بس، اسے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ذریعہ، کوئی میٹر، کوئی انرجی، کچھ نہیں. قولہ الحق، اس کا فرمانا ہی برحق ہے، اس کا کہہ دینا ہی برحق. کن فیکون، یوم یقول کن فیکون قولہ الحق. وَلَهُ الْمُلْكُ یوم يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی اس دن جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا. اگرچہ حقیقت میں تو بادشاہی اب بھی اسی کی ہے، لیکن ابھی جھوٹے سچے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی شاہ فہد صاحب بھی براجمان ہیں، اور بھی شاہ بھی اور کوئی ہوں گے، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، وہ شاہ بھی ہیں اور بھی ہیں، ملکہ بھی ہیں. یہ سب جو ہیں یہ سب نسیہ منسیہ ہو جائیں گے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. معلوم کیا کہ اب بھی اگرچہ بادشاہی اسی کی حقیقت میں، لیکن یہ جھوٹے سچے ڈرامے والے خدا جو ہیں کچھ نہ کچھ بیٹھے نظر آتے ہیں بادشاہ. وَلَهُ الْمُلْكُ یوم يُنفَخُ فِي الصُّورِ، عالم الغیب، وہ تمام غیب کا جاننے والا، والشہادہ، اور کھلی باتوں کا جاننے والا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ،
اور وہ کمال حکمت والا اور ہر شے سے باخبر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اب اس میں آپ دیکھیں گے اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور پھر ان کی نسل کے بعض انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ ایک گلدستہ تو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ نساء کے آخر میں، وہاں 13 انبیاء اور رسل کے نام آئے تھے۔ یہاں اس سے ذرا بڑا گلدستہ آئے گا، یہاں پہ 17 انبیاء اور رسل کے نام آئیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں آیا ہے، اور جو جن رسولوں کی قوموں پر ہلاکت کے بارے میں قرآن میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے، ان 6 کا ذکر جو ہے سورہ اعراف میں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا یہ صراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ جو قوم نوح کے ساتھ، ہود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کو علیحدہ نکال لیا ہے وہ سورہ انعام میں، اور باقی جو ہے نوح، ہود، صالح اور شعیب، لوط اور موسیٰ، ان کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا سورہ اعراف میں، اس لیے کہ ان کا معاملہ ایام اللہ کا ہے۔ تو فذکرہم بایام اللہ، التذکیر بآلاء اللہ اس میں ہے، التذکیر بایام اللہ اس میں ہے، لہذا یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ یہاں جو آزر کا لفظ خاص طور پر آیا ہے میرے نزدیک، یہ اصل میں تورات کی نفی کے لیے، تورات میں تارح نام لکھا گیا ہے گویا اس کی تصحیح کے لیے، ورنہ یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، یہ کافی تھا، لیکن نام اس لیے دیا گیا کہ تورات پڑھنے والوں کو مغالطہ ہوتا ہے، اور اسی مغالطے کو اہل تشیع نے اختیار کر لیا ہے۔ انہوں نے تورات میں جو نام دیا گیا ہے اسے حضرت ابراہیم کا باپ کہا ہے، اور حضرت یہ جو آزر تھا اس کو کہا ہے کہ یہ چچا تھا۔ اس کی خاص وجہ ہے وہ پھر کسی موقع پر بیان ہوگی، لیکن یہ کہ تورات کی اس غلطی کو اہل تشیع نے اختیار کیا، قرآن مجید نے اسی کی نفی کے لیے یہاں پر حضرت ابراہیم کے والد کا نام صراحتاً بتا دیا کہ آزر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میرا تو خیال یہ ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم دکھانے لگے یا دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت۔ ملکوت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام قائم کیا، جسے میں کہتا ہوں کہ جو یونیورسل ایک گورنمنٹ ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کے کارندے ہیں، تو اس کے مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کراتا ہے تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ یقین اس درجے کا ہو جائے کہ جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، لیکن واو چونکہ یہاں آیا اس سے پہلے ہم محذوف مانیں گے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کر سکے اور پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ جو آگے آ رہا ہے یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر حجت کو اس طور سے پیش کیا گیا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا اپنا ذہنی ارتقاء ہے کہ واقعتاً انہوں نے سمجھا یہ ستارہ خدا ہے، پھر ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں یہ تو ڈوب گیا، پھر چاند کو دیکھا تو چاند خدا ہے، پھر کہا نہیں یہ تو یہ بھی جو ہے غروب ہو گیا، پھر سورج کو کہا۔ تو یہ بات اصل میں بعض حضرات کی رائے ہے یہ، اور الفاظ سے کچھ متبادر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ صحیح رائے جس سے کہ آگے آ جائے گا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کرنے کے لیے یہ تدریج اختیار کی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور نبی کوئی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر مشرک نہیں ہوتا، اس کی شریعت، اس کی سرشت اتنی خالص ہوتی ہے۔ صدیقین مشرک نہیں ہوتے، نبی تو ان سے بھی اونچے درجے کے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کبھی شرک نہیں کیا، حضرت عثمان نے کبھی شرک نہیں کیا، جو صدیقین ہیں صحابہ میں سے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب ان پر رات جو ہے اس نے تاریکی کر دی، رأى كوكبا، انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو، قال هذا ربی، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ یہ گویا کہ کہنے کیا، ہاں یہ میرا رب ہے۔ اب یہ سوالیہ انداز بھی ہو سکتا ہے، with sign of exclamation ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کہنے کے لیے کہ یہ رب ہے، یہ انٹروگیشن کا بھی ہو سکتا ہے۔ هذا ربی،
فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ڈوب گیا تو کہا بھائی یہ ڈوب جانے والی شے تو پھر میں تو پسند نہیں کر سکتا کہ میں اس کو اپنا خدا مان لوں۔ یہ قوم جو تھی ستارہ پرست بھی تھی، بت پرست بھی تھی، ستارہ پرست بھی تھی، اور نمبر 3 شاہ پرست بھی تھی۔ تینوں قسم کے شرک اس قوم میں موجود تھے کہ جس میں حضرت ابراہیم بھیجے گئے۔ یہ بیبیلونیا یا عراق، آج کا عراق، سابق بیبیلونیا، اس کا ایک شہر اس شہر کے بھی اب کھنڈرات نکل آئے ہیں، کھدائیاں ہو چکی ہیں۔ شہر میں پیدا ہوئے ہیں، پھر وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین گئے ہیں، اور پھر حضرت اسماعیل کو آباد کیا ہے حجاز میں، اور اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو آباد کیا ہے فلسطین میں۔ تو یہ ان کے ذہن میں رکھیے۔ اور اس وقت عراق میں یہ شرک جو ہے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے کہ ان کے ہاں بت پرستی بھی تھی، ستارہ پرستی بھی تھی، اور تیسرے یہ کہ بادشاہ بھی نمرود جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اس کا مکالمہ جو ہے جو اس نے کیا تھا محاجہ حضرت ابراہیم سے، وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ انا احیی و امید، میں بھی یہ اختیار رکھتا ہوں، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں مار دوں۔ فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے رب۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی، جب وہ بھی ڈوب گیا، غائب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر میں تو قوم ضالین میں سے ہو جاؤں گا۔ گویا کہ ابھی یہ الفاظ ہیں کہ جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی ان کا اپنا ذہنی اور فکری ارتقاء ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ الفاظ سے متبادر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں چیزوں کو، دونوں سائڈز کو ناپ تول کر جو رائے بنتی ہے وہ دوسری ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا سورج بہت چمکدار، قال ھذا ربی ھذا اکبر، تو فرمایا ہاں یہ ہے رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تو بری ہوں، اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ جو ہے ادھر کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اب اس پر محاجہ کیا ان سے ان کی قوم نے، وہ حجت بازی شروع کر دی، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ سارے دیویوں کی نفی کر دی، سارے ستاروں کی نفی کر دی، ہر چیز کی نفی کر دی، اب تم پر مار پڑے گی فلاں دیوی کی اور فلاں ستارے کی نحوست جو ہے اس کا تم نے انکار کیا، تیار ہو جاؤ، اب تمہارے اوپر شامت آئے گی۔ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، انہوں نے فرمایا مجھ سے محاجہ کر رہے، حجت بازو کر رہے اللہ کے بارے میں، جبکہ اس نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے، مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور مجھے کوئی خوف نہیں ان ہستیوں کا جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو، مجھے کوئی خوف نہیں۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اللہ کو چاہے میرے ساتھ کہ کوئی تکلیف مجھے آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو ٹھیک ہے، میرا رب ہے، لیکن مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں، نہ تمہارے کسی دیوی کا، نہ دیوتا کا، نہ کسی ستارے کی نحوست کا، اور نہ کسی اور کا۔ لا اخاف ما تشرکون بہ، تم جس کا مجھے ڈراوا دے رہے ہو مجھے ان میں سے کسی کا کوئی خوف نہیں۔ الا ان یشاء ربی شیئا، الا یہ کہ میرا رب میرے لیے کچھ چاہے، جو چاہے۔ وسع ربی کل شیء علما، یقیناً میرا رب جو ہے وہ تو ہر شے کے علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم نہیں سوچتے، نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اور ان ہستیوں کو شریک ٹھہرا دیا ہے جن کے لیے کہ اللہ نے کوئی سلطان، کوئی سند نہیں اتاری۔ ہاں اللہ نے اپنی کتابوں میں کوئی سند اتاری ہوتی، عقل انسانی میں اس کی کوئی بنیاد ہوتی تو کوئی بات بھی ہوتی، نہ عقل میں، نہ فطرت میں، نہ کسی آسمانی کتاب میں کسی معبود کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ہی نہیں۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقین میں سے، یعنی ایک موحد ہے، ایک اللہ واحد پر ایمان رکھتا ہے، ساری قوت اس کے ہاتھ میں، سارا اقتدار اس کا ہے، ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں۔ ایک وہ ہے کہ جو اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹے دیوی دیوتا سینکڑوں جو ہے وہ ان کو بھی مانتے ہیں۔ امن اور چین اور سکون کس کو میسر آئے گا؟
قلبی چین، روحانی اطمینان اور سکون۔ ای الفریقین احق بالامن، ان دونوں میں سے موحدین اور مشرکین میں سے امن، سکون، اطمینان، چین اور راحت کا کون زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ اور اس کا جواب خود دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان پر کسی طرح کے شرک کی آلودگی نہ ہونے دیں۔ یہاں لفظ ظلم آیا ہے، ظلم کسی چھوٹے گناہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، اسی لیے اس پر صحابہ گھبرا گئے تھے کہ حضور کون شخص ہوگا کہ جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو، اور نہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے آدمی، کسی پر ظلم کرتا ہے۔ تو اس کا تو مطلب ہے کوئی شخص بھی یہ جو مقام ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کا جو سزاوار اور اس کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ پھر آپ نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی، اس میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی ایمان ایسا ہو کہ جو شرک کی ہر آلودگی سے پاک ہو۔ میں یہاں پھر تذکرہ کیے دیتا ہوں، شروع میں بھی عرض کیا تھا، شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی قسمیں کون کون سی ہیں، کون کون سے بھیس بدل کر یہ شرک آتا ہے۔ باہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من اندازے قدت را می شناسم، تم چاہے کسی بھی رنگ کا لباس پہن کے آ جاؤ، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ تو قد سے پہچاننا جو ہے شرک کا آسان نہیں ہے، بھیس بدلتا ہے یہ، اس کے لیے ضروری ہے۔ اور آج کے دور میں شرک کس کس شکل میں موجود ہے اس کا سمجھنا بہت اہم ہے۔ اس موضوع پر میرے 6 گھنٹے کے کیسٹس موجود ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی بھی نوع کے شرک کی آمیزش نہ ہونے دی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے ہے امن اور وہی ہوں گے راہیاب۔ یہ امن اور ایمان اور اسلام اور سلامتی کا جو آپس میں تعلق ہے لفظی اعتبار سے، وہ اس دعا میں بہت نمایاں ہو جاتا ہے کہ جو حضور ہر نیا جو چاند دیکھتے تھے ہر مہینے کا جو دعا مانگتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اے اللہ یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے اس نئے چاند کے ساتھ، ہلال کے ساتھ، اسے ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ تو یہ بڑا گہرا ربط ہے ان الفاظ کے اندر۔ میرا چھوٹا سا کتابچہ ہے قرآن اور امن عالم، آج سے شاید کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 30-32 سال پہلے کی تقریر تھی میری، لیکن وہ ان موضوعات پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر لیکن بہت مفید ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اس کا میں حوالہ دے رہا تھا۔ یہ پوری سرگوشت بیان کر کے اب فرمایا یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کے قوم کے خلاف۔ یہ سارا محاجہ حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کر رہے تھے۔ بظاہر اس کو توریہ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، ایک ہوتا ہے توریہ۔ توریہ یہ ہے کہ آپ کہیں کوئی بات ایسی جو جھوٹ تو نہیں ہے لیکن جس سے سننے والا مغالطے میں مبتلا ہو جائے۔ مثلا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جس زمانے میں ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے اور وہ حرمین شریفین میں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، وارنٹ نکلا ہوا ہے اور شریف حسین والی مکہ جو ہے اس کے سپاہی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ مولوی ہندوستانی جو ہے جو باغی ہے انگریزوں کا، اس کو پکڑا جائے۔ اب یہ ایک جگہ پر یہ کہیں کھڑے ہوئے تھے تو ایک شرطے نے آ کر جو وہاں کا سپاہی تھا پوچھا ان کے بارے میں محمود الحسن کو جانتے ہو؟ کہ یہاں جانتا ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ محمود الحسن کہاں ہے؟ تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہا ابھی یہیں تھے۔ جھوٹ تو نہیں بولا نا، 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہا ابھی یہیں تھے، بالکل سچ بولا۔ اس نے سمجھا ابھی یہیں تھے، دوڑا ادھر، دوڑ گیا اپنے نکل گئے۔ اس کا نام ہے توریہ۔ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ سننے والے کو مغالطہ بھی ہو گیا۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں یہ توریہ کا انداز جو ہے وہ بہت ہے، تاکہ لوگوں کو جیسے جب بتوں کو سب کو توڑ دیا تو کہا کہ اس نے توڑا ہوگا، یہ جو بڑا ہے جو صحیح سالم کھڑا ہوا بڑا بت، اور تیشہ بھی جو ہے جس سے توڑا تھا سب کو وہ اس کی گردن میں لگا دیا کہ یہ جو ہے جو آلہ ہے، آلہ واردات بھی اسی کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے اور یہ سالم ہے، باقی سب ٹوٹ گئے ہیں، تو قرائن کی شہادت بھی ہے کہ یہی ہے، پکڑو اس کو۔ تو یہ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ سوچیں، دروں بینی پر آمادہ ہو جائیں۔ تو یہ ہے میرے نزدیک ان آیات کا محل یہ ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ
اور یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے عطا فرمائی ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں. اب ظاہر بات ہے یہاں کہنے کا مقصد یہ ہم نے ابراہیم کے درجے بہت بلند کیے. ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اب وہ گلدستہ شروع ہو رہا ہے. اور ہم نے اسے عطا فرمایا اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا. کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی تھی ان سے بھی پہلے. ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. کیسے کیسے عظیم نبی ہم نے اٹھائے. داؤد جیسا بادشاہ، سلیمان جیسا بادشاہ، ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. یہ لوگ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی اس بلند ترین منزل پر فائز تھے جس کو ہم پڑھا ہے سورہ مائدہ میں کہ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِیسیٰ وَإِلیاس، مزید براں زکریا جیسے نبی، یحییٰ جیسے نبی، عیسیٰ علیہ السلام، وإلیاس کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک بختوں میں سے تھے. وإسماعیل وَالْیسع وَیونس وَلوطا، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی. وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، وذریاتہم، اور ان کی نسلوں میں سے بھی، واخوانہم، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی. واجتبیناہم، ہم نے ان کو چن لیا، پسند کر لیا، سلیکٹ کر لیا. وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کی وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بھی سارے اعمال حبط ہو جاتے. شرک اتنی بری شے ہے، اتنے اونچے اونچے مراتب، اتنے اعلیٰ اعلیٰ مقامات، اللہ کی محبوب شخصیتیں، اولو العزم پیغمبر اور یہ عظیم انبیاء، لیکن بالفرض یہ سمجھانے کے لیے، ظاہر بات ہے کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ شرک کرتے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے شرک وہ شے ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، اگر وہ شرک کرتے تو ان کے بھی تمام اعمال حبط ہو جاتے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، اپنی حکمت اور شریعت سے نوازا، نبوت سے سرفراز فرمایا. وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اور اگر کفران نعمت کریں یہ لوگ اس کی، یہ جو آیات اب اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ان آیات کی اب ناشکری کر رہے ہیں، کفران نعمت کر رہے ہیں، اگر وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور نہیں کر رہے، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کرے گی. یعنی یہ کہ مدینے کے انصار انشاءاللہ اس کی قدر کریں گے. مکے کے یہ لوگ جو ہیں اگر ناقدری کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہاری باتیں جو ہیں اب تک 10-11 برس ہونے کو آ گئے ہیں، اس کے نتائج جو ہیں بڑے ہی کم سے کم یہ کہ مایوس کن نہیں تو دل شکن ضرور ہے. محمد جیسا مبلغ اور رسول اور داعی اور مربی اور مزکی اور معلم، اور 10-12 برس کی جد و جہد میں بمشکل 150 پونے 200 آدمی، پہلے 10 برس میں تو بمشکل 125 آدمی تھا. تو یہ ہے کہ اس اعتبار سے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ لوگ کفران نعمت کر رہے ہیں ان کا، فقد وکلنا بها، تو ہم نے کچھ مقرر کر دیے ہیں کچھ اور لوگ، قومن، ایک ایسی قوم، لیسوا بہا بکافرین، جو ان کی شاید ان کی جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے. کچھ پتہ نہیں یہ ہماری جو دعوت رجوع القرآن ہے جو کہاں کہاں پھیل رہی ہے. پاکستان میں ٹی وی پر بینڈ ہے، میرا درس نہیں آ سکتا. انڈیا میں دوردرشن کبھی کبھی دکھا دیتا ہے، دلی سے خبر آ جاتی ہے کہ دوردرشن پہ میرے کبھی کیسٹ جو ہے ٹی وی کے درس دکھائے جا رہے ہیں. بامبے میں جو کیبل ٹی وی ہے، 8000 فیملیز ہیں جو ہر ہفتے 2 مرتبہ میرا درس قرآن دیکھ رہے ہیں کیبل ٹی وی پر. اور وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے چاہا ہے کہ اب ان کو ایسی اس کی ریکارڈنگ مل جائے کہ وہ اسے سیٹلائٹ کے اوپر لے جا سکے. اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ بھارت میں، دارالکفر میں. اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اگر ناقدری کرنے والے ہیں، گرفتہ چینیاں احرام و مکی خفتہ در بتھا،
چینیوں نے تو احرام باندھ لیے، اور مکی جو ہے ابھی سویا ہوا ہے بتھا کی وادی کے اندر، ابھی اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھے وہ بھی احرام باندھے۔ تو یہ بہرحال یہ آیت بڑی اہم ہے اس اعتبار سے، آج کے دور میں خاص طور پر یہ ہے کہ کوئی مایوسی انسان کو ہونی نہیں چاہیے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں کہاں یہ بات پھیل رہی ہے، ممکن ہی نہیں ہے مجھے معلوم ہو کہ میرے کیسٹ کہاں کہاں پہنچ گئے۔ وہ تو جہاں کہیں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں سنتا ہوں، کوئی کہتا ہے میرے پاس 300 کیسٹ آپ کے ہیں، کوئی کو ملتا ہے میرے پاس اتنے کیسٹ آپ کے ہیں، میں سنتا ہوں۔ اب یہ دعوت پھیل رہی ہے، اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس جگہ پر یہ جڑ پکڑے زمین کے اندر، اور یہ انقلابی دعوت جو ہے قرآن کی وہ وہاں ایک تناور درخت بنے، ایک تحریک زبردست انقلابی اٹھے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ اگر یہ اس کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ آزردہ خاطر نہ ہو، ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر لیا ہے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی۔ یہ 17 نام جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں، فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں ہدایت دی تھی، فبہداہ مقتدہ، تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو یہاں پر نوٹ کر لینے کا ہے کہ جو بھی سابقہ انبیاء کے معاملات کہیں آئیں اور ان کی نفی نہ آئے، وہ چیز گویا کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی وہ چیز جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کو مانیں۔ چنانچہ اسی اعتبار سے یہ رجم اور قتل مرتد، یہ 2 سزائیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں اہل سنت نے اور سب تمام مسلمانوں نے یہ لی ہے کہ رجم کی سزا قرآن میں نہیں ہے، یہ سابق شریعت کی سزا ہے جس کو حضور نے برقرار رکھا ہے۔ قتل مرتد کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ بھی سابق امت کے اندر سابق شریعت کی سزا ہے جس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ جب تک کسی شے کی نفی نہ ہو جائے سابق جو بھی شریعت ہے اس کی، اس وقت تک یہ ہے کہ وہ چیز بھی لاگو رہے گی۔ فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میں نے تم سے کوئی محنتانہ کبھی طلب نہیں کیا، تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا۔ ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ جو چاہے اس سے کسب فیض کرے، جو چاہے اس سے نور حاصل کرے، جو چاہے اس سے صحیح صراط مستقیم تک کی رہنمائی اخذ کر لے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یاد دہانی اور نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔